میرے آپ کے پیغمبر میرے آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا من سلک طریقہ یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، کہ جس نے ایسا راستہ طے کیا کہ جس راستے میں وہ دین سیکھ رہا ہے، رب تبارک و تعالی اس کو جنت کا راستہ چلائے گا۔ اے لوگوں، بظاہر لگتا ہے کہ یہ دین کی راہوں کے مسافر یہ زمین پہ چل رہے ہیں، لیکن اے لوگوں، رب تبارک و تعالی کے پیارے حبیب نے ارشاد فرما دیا بظاہر ان کا قدم دنیا میں نظر آ رہا ہے، لیکن رب تبارک و تعالی ان کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے۔ اور ان کا مقام تو دیکھو، ان کا سمان تو دیکھو، ان کی عزتیں تو دیکھو، ان کی رفعتیں تو دیکھو، ان کی منزلتیں تو دیکھو، ان کی فضیلتیں تو دیکھو۔ دنیا کا کوئی ڈی ایم آیا، دنیا کا کوئی سی ایم آیا، دنیا کا کوئی پی ایم آیا، دنیا کا کوئی زمیندار آیا، ویاپاری آیا، بڑے سے بڑا تجارتی آیا، وہ آتا ہے، اس کے استقبال کے لیے، اس کے سمان کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھائی جاتی ہے، لال کلر کی کارپیٹ بچھائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کا سمان کیا جا رہا ہے، اس کی عزتیں کی جا رہی ہیں، اس کی تعظیم اور توقیر کی جا رہی ہے، اس لیے ریڈ کارپیٹ بچھائی جا رہی ہے۔ کس کے لیے؟ جو ڈی ایم آ رہا ہے، ریڈ کارپیٹ کا انتظام کیا جا رہا ہے، سی ایم آ رہا ہے، ریڈ کارپیٹ کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ یہ دنیا دار، دنیا والوں کا یہ انتظام ہے، یہ دنیا والوں کا سمان ہے۔ لیکن ذرا دیکھو تو صحیح، جو قرآن سیکھتا ہے، جو مصطفیٰ کے دین کا مسافر بن جاتا ہے، اس کا مقام تو دیکھو۔ جب وہ چلتا ہے، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، جب یہ دین کا طالب علم چلتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، مولا ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں، یہ میرے مصطفیٰ کے دین کا سپاہی جا رہا ہے، اس کا سمان یہ ہے، اس کے سمان کے لیے تم اپنے پروں کو بچھا دو۔ دنیا کے لوگ چلتے ہیں، ان کی عزتیں ریڈ کارپیٹ بچھا کر کے کی جاتی ہے، مصطفیٰ کے دین کے یہ سپاہی چلتے ہیں، ان کی عزتیں فرشتے اپنے پر بچھا کر کے کیا کرتے ہیں۔ یہ ان کا سمان ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ اب سنو پیارے بھائیو، یہ قرآن پڑھنے والوں کا مقام ہے، یہ قرآن سے محبت کرنے والوں کا مقام ہے، یہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والوں کا مقام ہے۔ یہی قرآن جو قرآن مکہ میں نازل ہوا تھا، یہی قرآن کے جس قرآن کو لوگ اپنے سینے میں محفوظ کر کے حافظ قرآن بن جاتے ہیں، جن کو نائب رسول کا لقب حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن اے لوگو، آپ سمجھتے ہو کہ آسانی سے ہمیں آپ کو مل گیا ہے؟ نہیں، بڑی مشقتیں جھیلی ہیں اس قرآن کے حافظوں نے، بڑی کلفتوں کے راستوں سے گزرے ہیں۔ اے لوگو، یہی قرآن پڑھنے والے، آج قرآن پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ صبح چاہو قرآن پڑھ سکتے ہو، آپ شام چاہو قرآن پڑھ سکتے ہو، آپ دن کے اجالے میں قرآن پڑھنا چاہو قرآن پڑھ سکتے ہو، رات کی تاریکی میں قرآن پڑھنا چاہو قرآن پڑھ سکتے ہو، آپ جس دن چاہو قرآن پڑھ سکتے ہو۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ صبح میں قرآن نہیں پڑھنے دیا جاتا، ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے رات کی تاریکی میں قرآن پڑھنے نہیں دیا جاتا۔ ارے قرآن کی آواز اگر ان کے کان میں جاتی تھی تو وہ قرآن پڑھنے والوں کو مارا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ کیا کرتے رہتے ہو۔ یعنی ایک عام اعلان تھا، مصطفیٰ سے کہہ دیا گیا تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے غلاموں کی زندگی آسان کر دی جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے غلاموں کی زندگی میں کانٹے نہ بچھائے جائیں، تو ان سے کہہ دو کہ یہ قرآن کو زور سے نہ پڑھے۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں قرآن کی تلاوت زور سے کیوں نہیں کی جاتی ہے، عصر کی نماز میں قرآن کی تلاوت زور سے کیوں نہیں کی جاتی ہے۔ یہ سوال آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ہم نماز مغرب بھی ادا کرتے ہیں، ہم نماز عشاء بھی ادا کرتے ہیں، نماز فجر بھی ادا کی جاتی ہے، لیکن نماز مغرب میں، نماز عشاء میں، نماز فجر میں جب تلاوت کی جاتی ہے تو جہر کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے تو زور سے کی جاتی ہے، یعنی اتنی زور سے کہ پیچھے جو مقتدی کھڑے ہوئے ہیں وہ قرآن کی تلاوت کو سن رہے ہیں، لیکن نماز وہی ہے، یعنی وہی نماز جو عشاء کی نماز ہے، وہی نماز جو مغرب کی نماز ہے۔ لیکن جب نماز عصر کی ہوتی ہے، نماز جب ظہر کی ہوتی ہے، تو پھر یہ تلاوت یعنی یہ آہستہ سے کیوں کی جاتی ہے؟ اے لوگوں، بہت سارے اس کے جواب ہے۔ ایک جواب تو یہی ہے کہ یہ نماز، ظہر کی نماز ہمیں اسی طرح سے ملی ہے، یعنی مصطفیٰ اس طرح سے ادا کرتے تھے، اس لیے ان کے غلام بھی اسی طرح سے ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک جواب یہ بھی ہے، اے لوگوں، مسلمانوں کو ستانے والے، مسلمانوں کی راہوں میں کانٹے بچھانے والے، قرآن سے نفرت کرنے والے، قرآن سے محبت کرنے والوں کو چڑھانے والے، وہ گلی گلیاروں میں دندناتے پھرتے تھے، وہ قرآن پڑھنے والوں کو تلاش
تلاشتے رہتے تھے جہاں ان کو قرآن پڑھنے والے مل جاتے, جہاں ان کو نماز پڑھنے والے مل جاتے, اے لوگوں وہ ان کو مارا کرتے تھے, وہ ان کو ستایا کرتے تھے, اتنا مارا کرتے تھے, اتنا مارا کرتے تھے, لہو لہان کر دیا کرتے تھے. اس لیے اے لوگوں مصطفیٰ کے غلام دن کے اجالے میں آہستہ سے قرآن پڑھتے, مصطفیٰ کے دیوانے دن کے اجالے میں آہستہ آہستہ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرتے. لیکن اے لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح, جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یہ قرآن مکہ کی زمین میں پھیل رہا تھا, مکے کے کونے کونے میں گوشے گوشے میں جا رہا تھا, ہر ایک کے سینے میں یہ اٹیک کر رہا تھا, ہر ایک کے سینے میں قرآن اتر رہا تھا. لیکن جہاں جہاں قرآن کی آواز آ رہی تھی لوگ قرآن کے دیوانے ہوتے چلے جا رہے تھے, مصطفیٰ کے دیوانے ہوتے چلے جا رہے تھے. کفار مکہ کو بڑی فکر لاحق ہوئی, ابو جہل پریشان ہو گیا, ابو لہب پریشان ہو گیا اور کہا قرآن کو روکو, قرآن کی آواز کو روکو, قرآن کی تلاوت کو روکو. لوگوں نے کہا ہم قرآن کو روکو کیسے, ہم قرآن کی تلاوت کو کیسے روکیں, ہم قرآن کی آواز کو کیسے روکیں. تو کہا ایک طریقہ ہے ہمارے پاس, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ کسی کو قرآن سننے ہی نہ دو. اے لوگوں قرآن سننے ہی نہ دو. یہ ایک طریقہ بنایا گیا کہ جب کوئی قرآن سنے گا نہیں تو قرآن کے قریب نہیں جائے گا, جب کوئی قرآن سنے گا نہیں تو قرآن کی بات نہیں کرے گا. اس لیے اے لوگوں انہوں نے اپنے جاسوس جگہ جگہ بٹھا دیے اور کہا کہ قرآن پڑھنے والا جہاں بھی ملے اس کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دو. اے لوگوں وہ سمجھ رہے تھے اگر ہم نے اپنے جاسوس پھیلا دیے تو ہم قرآن کی تعلیم کو روک دیں گے. لیکن آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی, یہی قرآن جو فاران کی چوٹی پر جس کا پیغام مصطفیٰ نے نشر کیا ہے یہ پھیلا تو ہے مکہ کی زمین سے. مکہ والے چاہ رہے تھے قرآن کو مٹا دیں گے, قرآن کی آواز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبا دیں گے. لیکن زمانے والوں نے دیکھا یہی قرآن جو مکہ میں اتر رہا ہے صرف مکہ میں نہیں رکا بلکہ مکہ میں اتر کر کے مکہ کے کونے کونے میں چلا گیا, اور صرف مکہ تک سیمت نہیں رہا بلکہ مکہ کی گلیوں سے نکل کر مدینہ پہنچا, مدینے کے کونے کونے میں پہنچا, اور مدینے تک محدود نہیں رہ گیا بلکہ مکہ اور مدینہ سے لے کر کے پوری دنیا میں ایسا بادل بن کر کے برسا ہے, ایسا برسا ہے کہ جہاں جہاں آج انسان نظر آتا ہے وہاں وہاں خدا کا قرآن نظر آتا ہے. ایک شاعر محبت نے کہا ہے اے نور خدا, ایک نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت مفتی محمد بلال اظہر صاحب کی نور ماشاءاللہ. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اس قرآن کو ختم کرنے والے, قرآن کی آواز کو دبانے والے, قرآن کے پیغام کو مٹی میں ملانے والے, وہ سارے کے سارے مٹی میں مل گئے, وہ سارے کے سارے ان کا نام و نشان مٹ گیا. لیکن میرے قرآن کی شان یہ ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یہ قرآن کی شان ہے. اے لوگو یہ قرآن پوری دنیا میں پھیل گیا, لیکن یہ قرآن پوری دنیا میں کیسے پھیلا ہے؟ اے لوگو رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سے وعدہ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اے مصطفیٰ زمانے کے ان طوفانوں نے قسم کھائی ہے کہ آپ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں گے, تو آپ کے رب کا یہ وعدہ ہے کہ آپ کے اس نور کو پوری دنیا میں پھیلا دیں گے. اے لوگو خدا کی قسم مصطفیٰ کا نور پوری دنیا میں پھیل گیا. خدا کی قسم یہ قرآن, اس کا پیغام پوری دنیا میں چلا گیا. پوری دنیا کے لوگ آج قرآن کے قریب آ رہے ہیں, قرآن سے محبت کر رہے ہیں. یہ آپ پریس والوں سے پوچھو جہاں پر پرنٹنگ ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ پرنٹنگ کس کتاب کی ہوتی ہے, جواب ملے گا پوری دنیا میں سب سے زیادہ پرنٹنگ اگر کسی کتاب کی ہوتی ہے تو وہ قرآن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کا نام قرآن ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے, سب سے زیادہ فالوور اگر کسی کتاب کے ہیں تو وہ قرآن کے ہیں. یعنی آپ پوری دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے, دنیا کے کسی گوشے کسی حصے میں چلے جائیے, وہاں پر آپ کو قرآن ضرور مل جائے گا اور عربی زبان میں ملے گا. آپ ایک بات اور سماعت کر لیجئے,
علاقہ بدلتا ہے، زبان بدل جاتی ہے، شہر بدلتا ہے، زبان بدل جاتی ہے، ملک بدلتا ہے، زبان بدل جاتی ہے، لیکن قرآن کی عظمت تو دیکھو، اور قرآن کی حقانیت اور سچائی تو دیکھو۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، آپ ہندوستان میں کسی شہر میں چلے جاؤ، قرآن عربی میں ہے، عربی میں ملے گا، اور آپ عرب میں چلے جاؤ، قرآن عربی میں ہے، عربی میں ملے گا۔ آپ مصر چلے جائیں، قرآن عربی میں ہے، عربی میں ملے گا۔ آپ ترکی چلے جائیں، قرآن عربی میں ہے، عربی میں ملے گا۔ آپ لبنان چلے جائیں، قرآن عربی میں ہے، عربی میں ملے گا۔ آپ انگلینڈ چلے جائیں، عربی میں ہے، عربی میں ملے گا۔ یعنی ایک بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، دنیا کے کسی گوشے، دنیا کے کسی کونے، دنیا کے کسی خطے، دنیا کے کسی حصے میں جائیے، آپ کو قرآن ہو بہو اوریجنل ایک لفظ کی بھی ادھر سے ادھر جو ہے آپ کو شکایت نہیں ملے گی۔ یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے، یہ قرآن کی سچائی کی دلیل ہے۔ دنیا کی دوسری کتابیں وہ ختم ہو جائیں، امپوسیبل ہے، بہت ڈیفیکلٹ، بڑا مشکل ہے کہ ہو بہو اس کو پیج پر اتارا جا سکے، لیکن یہ تمہارے قرآن کی شان ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور اس قرآن کی ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ رب تبارک و تعالی کی کتاب انجیل بھی تھی، رب تبارک و تعالی کی کتاب توریت بھی ہے، رب تبارک و تعالی کی کتاب زبور بھی ہے، لیکن رب نے جب کتاب توریت کو نازل کیا تو یہ نہیں فرمایا یہ کتاب توریت ہم نازل کر رہے ہیں، اس حفاظت بھی ہم کریں گے۔ انجیل کو نازل کیا تو رب تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا انجیل ہم نازل کر رہے ہیں، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ زبور کو نازل کیا، رب تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ زبور کو ہم نازل کر رہے ہیں، حفاظت بھی اس کی ہم کریں گے۔ لیکن جب بات قرآن کی آئی ہے، رب تبارک و تعالی نے جب قرآن کو نازل کیا ہے تو مولا نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ زبور بھی نازل کی گئی ہے، انجیل بھی نازل کی گئی ہے، توریت بھی نازل کی گئی ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اس کی قوم کو دیا گیا۔ یعنی انجیل نازل کی جا رہی ہے تو ان کی قوم کی طرف اس کی حفاظت کی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، توریت اور زبور کی حفاظت کی بھی ذمہ داری اس کی قوم کی طرف ڈالی جا رہی ہے۔ لیکن اے لوگو، ان کتابوں میں ترمیم کر دی گئی، ان کتابوں میں تبدیلی کر دی گئی، ان کتابوں میں رد و بدل کر دیا گیا۔ لیکن اے لوگو، جب قرآن کو نازل کیا جا رہا ہے، میرا رب قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اے دنیا کے لوگوں سن لو، یہ قرآن ہم نازل کر رہے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قیامت آ جائے گی، دنیا کی باطل طاقتیں یکجا جمع ہو جائیں، پوری طاقتیں اکٹھی کر لیں، اور وہ یہ چاہے کہ ہم قرآن کو مٹا دیں یا قرآن کے ایک لفظ میں بھی تبدیلی کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے نہیں ہو سکتا، اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کسی دنیا دار نے نہیں بلکہ پروردگار نے لی ہے۔ اور میرا رب ارشاد فرما رہا ہے، پوری دنیا ایک ہو جائے لیکن قرآن کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں، اور میرے رب نے اس قرآن کی حفاظت کر دی۔ اور یہ کس طرح سے کی ہے، ذرا شان تو دیکھو پیارے بھائیو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے سینے میں یہ قرآن محفوظ ہو جاتا ہے۔ لاؤ دنیا کی دوسری کوئی کتاب جو اس شان کی حامل ہو کہ لوگ اس کو یاد کر سکے۔ دنیا کی دوسری کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس کو لفظ لفظ کے ساتھ، جس کو زبر زبر کے ساتھ، جس کو زیر اور پیش کے ساتھ یاد کیا جا سکے۔ اے لوگوں، یاد کرنے والے یاد کرتے کرتے مر جائیں گے لیکن وہ کتاب ان کے سینے میں نہیں آئے گی۔ یہ قرآن کا ہی اعزاز ہے کہ جہاں 20 سال کے، جہاں 18 سال کے جوان اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں، وہیں اس کو 6 7 سال کے بچے بھی قرآن کو یاد کر کے دنیا والوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ قرآن خدا کا سچا کلام ہے، یہ قرآن خدا کی سچی کتاب ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں پیارے بھائیوں، 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ ہے لیکن قرآن پورا یاد ہے اس کو، ایک ایک زبر یاد ہے، زیر یاد ہے، پیش یاد ہے۔ یہ قرآن کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ خیر، جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ تو بات شروع میں آ گئی تو میں نے اس لیے آپ سے ذکر کر دی۔ اے لوگوں، یہ قرآن کی عظمت کی بات ہے کہ ان بچوں نے آج قرآن کو حفظ کیا ہے، یہ بڑے مرتبے کی بات ہے۔ ان کے ماں باپ نے بھی بڑی دقتیں اٹھائی ہوں گی، گاؤں والوں کی بھی بڑی قربانیاں ہیں جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے۔ اے لوگوں، میں نے آپ
آپ سے کیا کہا. کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے اس ادارے نے کیا دیا ہے اس قوم کو, کوئی آپ سے پوچھے اس ادارے نے کیا دیا ہے اس گاؤں کو, آپ کوئی جواب مت دینا, صرف ایک جواب دے دینا, ان بچوں کو پیش کر دینا اور کہنا کہ دیکھو اس ادارے نے کیا دیا ہے, یہ قرآن کے حافظ دیے ہیں اس ادارے نے. اے لوگوں, آپ اس کو معمولی مت سمجھنا. دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ معمولی بات ہے. نہیں, یہ معمولی بات نہیں ہے, بڑی عزتوں کی بات ہے, یہ بڑے مرتبے اور فضیلت کی بات ہے. یہ جس گھر میں قرآن ہوتا ہے اس قرآن کی برکتیں یہ ملتی ہے کہ رب تبارک و تعالی اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس گھر میں رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. ایک بات ذرا غور سے سنیے اور توجہ کے ساتھ سنیے. یہ حافظ قرآن بنے ہیں, ان کو تو جو شرافتیں ملیں گی وہ اپنی جگہ ہے, جو مقام ان کو ملے گا وہ اپنی جگہ ہے. آیا ہے قرآن میں میرا رب ارشاد, آیا ہے حدیث میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میدان محشر ہوگا یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها. قرآن کے حوالے سے جو قرآن سے محبت کرتے ہیں, جو قرآن کو گھڑی گھڑی تلاوت کرتے ہیں, جو صبح ہوتی ہے قرآن پڑھتے ہیں, شام ہوتی ہے قرآن پڑھتے ہیں, قرآن کو حرز جاں بنا کر کے رکھتے ہیں, وہ مصیبتوں میں قرآن پڑھتے ہیں, وہ بیماری میں پریشان قرآن پڑھتے ہیں, وہ خوشحالی میں قرآن پڑھتے ہیں, وہ دن کے اجالے میں قرآن پڑھتے ہیں, وہ رات کی تاریکی میں قرآن پڑھتے ہیں. یعنی کسی بھی لمحہ کسی بھی گوشہ وہ قرآن کی یاد سے اپنے آپ کو غافل نہیں کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے جنہوں نے قرآن سے محبت کی ہے, میرے آپ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں یقال لصاحب القرآن, اہل محشر کے سامنے ان کا مرتبہ اور مقام دکھانے کے لیے میرا رب ارشاد فرمائے گا یقال لصاحب القرآن, قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہاں ہے قرآن پڑھنے والا, کہاں ہے قرآن سے محبت کرنے والا, کہاں ہے قرآن کی تلاوت کرنے والا. قرآن کی تلاوت کرنے والا کہے گا لبیک اللہم لبیک, اے میرے مولا میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. اے لوگوں, میدان محشر کی گرمی ہے, سورج کی تپش سے لوگوں کے بھیجے کھول رہے ہیں, زمین کو تانبے کا بنا دیا گیا ہے, نفسی نفسی کا عالم ہے. وہاں انبیاء کے رہے ہیں نفسی نفسی, وہاں صلحاء کے رہے ہیں نفسی نفسی, وہاں اولیاء کے رہے ہیں نفسی نفسی. شدت کی دھوپ سے انسان کا بھیجا کھول رہا ہے, تمام پریشان ہیں نفسی نفسی کے رہے. ایسے عالم میں قرآن پڑھنے والے کو آواز دی جائے گی, قرآن پڑھنے والا کہے گا مولا میں حاضر ہوں. وہ حاضر ہو گیا, لیکن بلایا کیوں گیا ہے؟ دنیا میں قرآن سے دور رہنے والوں, دنیا میں 8 دن مہینے میں قرآن کھولنے والوں, آنکھیں کھول کر کے سنو. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا, ایسے وقت میں قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. قرآن سے محبت کرنے والے, جس طرح سے تو دنیا میں قرآن پڑھا کرتا تھا, میدان محشر کے اس وقت میں بھی قرآن پڑھتا چلا جا, آگے بڑھتا چلا جا. اے لوگوں, میدان محشر میں کہا جائے گا اقرا ورتقی, قرآن پڑھ, قرآن پڑھ اور اپنی آخرت کی منزلوں کو طے کر. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, اور جس طرح سے تو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا, میدان محشر میں بھی قرآن پڑھ. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں جیسا پڑھتا تھا, یعنی دنیا میں اگر اچھا پڑھتا تھا, دنیا میں قواعد کی رعایت کے ساتھ پڑھتا تھا, دنیا میں اصول اور ضوابط کے ساتھ پڑھتا تھا, دنیا میں نغمات قرآن لہجات قرآن کو سیکھ کر کے پڑھتا تھا, تو میدان محشر میں بھی حکم ہوگا جس طرح سے دنیا میں قرآن پڑھتا تھا یہاں بھی قرآن پڑھ. اے لوگوں, سمجھ میں آیا؟ اگر دنیا میں ہم اچھا قرآن پڑھتے ہوں گے تو قیامت کے دن بھی انشاءاللہ قرآن کی تلاوت اچھے انداز میں ہو جائے گی. اس لیے قرآن پڑھنا چاہیے, لیکن اچھے انداز میں قرآن پڑھنا چاہیے, تجوید کے ساتھ, قواعد کے ساتھ, مخارج کے ساتھ قرآن کو پڑھنا چاہیے. اس اصول پر قرآن کو پڑھنا چاہیے, ان لہجات کے مطابق جو لہجے قاریوں نے وضع کیے ہیں, جو اصول قاریوں نے وضع کیے ہیں. اے لوگوں, اپنی مرضی کے مطابق, اے لوگوں, گانوں کی طرف بے گانوں کی طرف پہ قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے, بلکہ سنیا بسحری کے جو لہجات قرآن کے مقرر کیے قاریوں نے اسی انداز میں پڑھنا چاہیے. کہا جائے گا جس طرح سے دنیا میں پڑھتا تھا قرآن پڑھ.
لیکن اے لوگوں یہ اس سے ہی کہا جائے گا جو دنیا میں پڑھتا تھا. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کب پڑھتے ہیں قرآن؟ تیجے میں پڑھتے ہیں، 10ویں میں پڑھتے ہیں، 20ویں میں پڑھتے ہیں، 40ویں میں، تیمائی میں، چھمائی میں، برسی میں پڑھتے ہیں. یہی تو حال ہے. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، چلو فلاں کا انتقال ہو گیا، مسجد سے پارے کی پیٹی منگوائیں، علاقے میں، بستی میں، محلے میں ایک پارا، دو پارا بھجوا دیا جاتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، ایصال ثواب کرنے کے لیے پارا پڑھیے. آپ کے علاقے میں نہ جانے کیا ہوتا ہے، لیکن میں اپنے علاقے کی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. ہمارے علاقے میں عموماً ایسا ہوتا ہے. اے لوگوں کو یہ نہ سمجھے کہ ایسا کرنا صحیح ہے، نہیں ہے، یا بدعت ہے، یا خرافات ہے. نہیں، ایصال ثواب ہے، اچھی چیز ہے، اس کا فائدہ مردے کو پہنچتا ہے. لیکن ایک بات دوسری ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک بات دوسری ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہم نے اس قرآن کو تیجے میں پڑھا، ہم نے اس قرآن کو 10ویں میں پڑھا، ہم نے اس قرآن کو 20ویں میں پڑھا، ہم نے اس قرآن کو تیماہی چھمائی میں پڑھا. دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے، ہم نے اس قرآن سے مرنا سیکھا. کاش ہم اس قرآن سے جینا سیکھ جاتے، ہم دنیا میں رہتے، کامیاب رہتے، مرنے کے بعد جنت کے حقدار ہو جاتے. یعنی قرآن پڑھنا چاہیے اپنی قبر کو اجلا کرنے کے لیے. قرآن پڑھنا چاہیے اپنی قبر کو روشن اور منور کرنے کے لیے. قرآن پڑھنا چاہیے اس لیے تاکہ جب تک دنیا میں رہوں اللہ عزت عطا فرمائے، اور جب میرا انتقال ہو جائے مرنے کے بعد مولا جنت عطا فرمائے. قرآن پڑھنا چاہیے اس لیے. لیکن اے لوگوں، ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں. دنیا میں عزتیں کیسے ملتی ہیں ذرا دیکھیے تو صحیح. یہ قرآن پڑھنے کی ہی تو عزتیں ہیں کہ یہ جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے، عزتیں مل گئیں، آپ نے مسند پر بٹھا دیا ہے. قرآن جنہوں نے یاد کر لیا ہے، عمر میں اگرچہ وہ آپ سے چھوٹا ہے لیکن آپ اس کا نام لے کر کے نہیں پکارتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں حافظ صاحب، آپ اس کو کہتے ہیں عالم صاحب. یعنی ایک قرآن پڑھنے والا اگرچہ عمر میں آپ سے چھوٹا ہے، دولت میں، مرتبے میں آپ سے چھوٹا ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن جب وہ حافظ قرآن ہو گیا، دنیا کا بڑے سے بڑا تجارتی ہو، بڑے سے بڑا بیاپاری ہو، لیکن جس نے قرآن یاد کر لیا اس کے برابر اس کی عزتیں نہیں ہو سکتی ہے. اے لوگوں، آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہتا ہوں ذرا دیکھو تو صحیح. جمعہ کے دن کیا آپ نے مسجدوں کا نظارہ نہیں دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا ہو تو توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. بڑا زمیندار پیچھے کھڑا ہے، بہت بڑا بزنس مین پیچھے کھڑا ہے، بہت بڑا ویاپاری پیچھے کھڑا ہے، لیکن جس نے قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیا ہے وہ سب سے آگے کھڑے ہو کر کے بتا رہا ہے، دیکھو مجھ کو سب سے آگے اگر کسی نے کھڑا کیا ہے دنیا کی کسی دوسری کتاب نے نہیں کیا ہے. یعنی یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس کو قرآن کہا جاتا ہے. اس کتاب کو میں نے یاد کر لیا ہے. اللہ نے مجھے دنیا میں یہ عزتیں عطا کر دی ہے کہ سب سے آگے کر دیا ہے. یہ دنیا کی عزت ہے. اور آخرت کی عزت کیا ہے؟ آخرت کی عزت یہ ہے، ایک گناہگار کا فیصلہ ہو چکا ہے، ایک سیاہکار کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایسا فیصلہ جہنم میں جانے کا فیصلہ حکم ہو چکا ہے، یہ بڑا بدکار ہے، حکم ہو چکا ہے یہ بڑا خاطی ہے، حکم ہو چکا ہے یہ بڑا ملزم ہے، اس لیے اس کو جہنم میں ڈالا جائے. جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے اس کا انتظار کر رہے ہیں، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اس کا انتظار کر رہی ہے. قریب ہے کچھ لمحے کے بعد جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں اس کو جلایا جائے گا. لیکن ذرا دیکھیے تو صحیح، جس نے قرآن کو یاد کر لیا تھا وہ دیکھیے تو صحیح، جس نے قرآن کو صرف یاد ہی نہیں کیا تھا، صرف رٹا ہی نہیں مارا تھا، بلکہ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں من قرأ القرآن فاستظہرہ واحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہم النار. کہو محبت سے سبحان اللہ، اور زور سے کہو سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھ لیا اور قرآن کو یاد کر کے فاستظہرہ فاحل حلالہ، قرآن نے جس کو حلال کیا اس کو اس نے حلال جان کر کے اختیار کیا، قرآن نے جس کو حرام کیا اس کو اس نے حرام جان کر کے اس سے اجتناب کیا، پرہیز کیا، یعنی اس سے یہ بچ گیا. اور ہوگا کیا جب ایسا کر لے گا کوئی؟ تو کہا گیا، آقا فرماتے ہیں ادخلہ اللہ الجنہ، مولا اس کو قیامت کے دن جنت عطا فرمائے گا. کس کو؟ کہ جس نے قرآن کو یاد کیا، اس کے حلال کیے ہوئے کو حلال جان کر کے اختیار کیا، حرام کیے ہوئے کو حرام جان کر کے اجتناب کیا. دنیا میں تو عزتیں ملیں گی، مرنے کے بعد مصطفیٰ فرماتے ہیں ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا. آپ کہیں گے یہ مقام تو ان کو مل گیا، لیکن ماں باپ کو کیا ملا؟ آپ کہیں گے یہ رتبہ تو ان کو مل گیا، ان کے گھر والوں کو کیا ملا؟ کیوں؟ اس لیے کہ
مصیبتیں اٹھانے کے بعد، اس لیے پریشانیاں اٹھانے کے بعد ان کے ماں باپ نے بھی تو ان کو پڑھایا ہے نا، اپنا خرچہ کاٹ کاٹ کر کے ان کا جیون گزارنے کے لیے، ایک آسائش بھری زندگی گزارنے کے لیے ان کے لیے بھی تو بڑی قربانیاں دی ہیں نا۔ ان کے ماں باپ کو کیا ملے گا؟ ایک بات آئی ہے تو سرے دست میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کے یہ ذہن میں یہ خیال آتا ہے یہ مسجد کے حافظ قرآن، مسجد کے امام، مدرسوں کے مدرس، ان کی تنخواہیں بڑی مختصر ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ یار کیا ضرورت پڑی ہے، جب ہم کما رہے ہیں تو ان کو بھی کمانا چاہیے، جب ہم محنت کر رہے ہیں تو ان کو بھی محنت کرنا چاہیے۔ چند مرتبہ میرے ذہن میں یہ کئی جگہ سے یہ بات آئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم تو بہت محنت کرتے ہیں، ان کو ہمارے ماں باپ نے بھیج دیا ہے، ان کی پوری کفالت کی جاتی ہے، پوری ذمہ داری اٹھائی جاتی ہے، ان کو خود کفیل کیوں نہیں بنایا جاتا؟ سنو یعنی اے لوگو، ان کا خرچہ اٹھا رہا ہے کبھی ان کا بھائی، ان کا خرچہ اٹھا رہا ہے کبھی ان کے ماں باپ، موسٹلی ٹائم ماں باپ خرچہ اٹھاتے ہیں، لیکن ذہن میں سوال تو آ ہی جائے گا، دنیا میں میرے اور بھی بیٹے ہیں، یعنی کسی کے 5 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں جو کما کر کے لا کر کے دیتے ہیں، لیکن ایک بیٹا ہے کہ جس کو اپنی جیب سے دینا پڑتا ہے۔ ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہو سکتا ہے، یا شیطان ذہن میں یہ وسوسہ، یہ خیال ڈال سکتا ہے۔ آؤ میں مصطفیٰ کی حدیث کی روشنی میں اس شکوک اور شبہات، اس ڈاؤٹ کا کلیئرنس کرنا چاہتا ہوں، اس شک کا اے لوگوں خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کے ذہن سے یہ وسوسہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے۔ مصطفیٰ کی حدیث کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں، آیا ہے کتابوں میں، حضرت انس اس حدیث پاک کے راوی ہے، وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ فَشَكَى الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ، مسکرائیے اور زور سے کہیے سبحان اللہ۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں 2 بھائی تھے، اور ان دونوں بھائیوں کی ذرا عادت بھی سنو۔ فرمایا گیا ان میں سے ایک یات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آقا کے پاس آتا، مصطفیٰ کی صحبت اٹھاتا، مصطفیٰ جو ارشاد فرماتے اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتا، یعنی مصطفیٰ کی صحبت میں رہا کرتا تھا، علم دین سیکھتا تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت سے استفادہ کیا کرتا تھا۔ والآخر یحترف، اور دوسرے کا کام یہ تھا کہ محنت کرتا، مزدوری کرتا، بڑی جد و جہد کرتا، بڑی کوشش کرتا، دن میں بڑا پسینہ بہا تھا۔ اے لوگوں، شیطان نے دل میں وسوسہ ڈال دیا۔ وسوسہ کیا ڈالا؟ خیال پیدا ہو گیا دل میں بڑی محنت کرتا ہوں، بڑی مشقتیں اٹھاتا ہوں، میرا بھائی تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے۔ چلا گیا مصطفیٰ کے پاس اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کر کے شکایت کر دی، اور شکایت کا کی ذرا سنیے۔ فشکل معترف اخاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا، یا رسول اللہ، میں بڑی محنت کرتا ہوں لیکن میرا دوسرا بھائی ہے وہ تو کچھ کرتا ہی نہیں، آپ کے پاس آتا ہے، ایسی وقت گزار کر کے چلا جاتا ہے۔ اے لوگوں، جب مصطفیٰ سے یہ کہا گیا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب یہ مدعا رکھا گیا، میرے آقا نے اس کا جو دوسرا بھائی تھا اس سے یہ نہیں کہا تو بھی اس کے ساتھ جا کر کے محنت کیا کر، تو بھی اس کے ساتھ جا کر کے مزدوری کیا کر، بلکہ اے لوگو، میرے آقا نے اس سے ارشاد فرمایا، تو کیا خیال کرتا ہے، تیرا کیا وہم ہے، تیرا کیا گمان ہے، تو یہ سوچتا ہے جو تو محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس سبب سے اللہ نے تجھے خوشحالی عطا فرمائی ہے، اس سبب سے رب تبارک و تعالی نے تیرے رزق میں وسعت عطا فرمائی ہے۔ سن آقا فرماتے ہیں، لعلک ترزق بہ، تیرے چہرے پہ جو چمک نظر آ رہی ہے، رب تبارک و تعالی نے تجھے آسودہ حال، خوشحال بنایا ہے، مولا نے تیرے رزق میں جو برکت رکھی ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے، یہ اسی کی برکتیں ہیں جو میرے پاس آ کر کے علم دین سیکھتا ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اے لوگوں، آقا کے فرمانے کا مطلب یہ
تیری کمائی میں برکت ہے تو اس لیے کہ تیرا یہ بھائی دین کا سپاہی بن گیا ہے۔ اے لوگوں سمجھ لیجئے، ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو اس مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، اور صرف اسی مدرسے کا ہی نہیں بلکہ جتنے بھی مدارس اہل سنت ہیں جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، جو اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے محنتیں کرتے ہیں، اے لوگوں یقین جانو اگر ان کا 1 روپیہ بھی لگ گیا، قیامت کے دن میرا ایقان اور وجدان کہتا ہے مصطفیٰ کی شفاعت کے لیے کافی ہوگا۔ اور یہ تو بڑی بات ہے، مجھے بتایا حضرت نے، بڑا دل خوش ہوا کہ جو بچے رہتے ہیں الحمدللہ ان کو کھانا بھی بستی والے کھلاتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے بھائی۔ مجھ سے تو کوئی پوچھتا ہے حضرت ہم صدقہ کیا کریں، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے لیے سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو عالم بنا دیں۔ ہاں وہ حدیث شریف بہت بار آپ نے سنی ہوگی، اکثر سنی ہوگی کہ مرنے کے بعد اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من صلاۃ الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ یہ حدیث شریف کہ سب ختم ہو جاتا ہے انتقال کے بعد، لیکن ہاں 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، فرمایا اس میں سے ایک نیک اولاد بھی، ایک نیک اولاد بھی ہے کہ مرنے کے بعد اس کا فائدہ انسان کو قبر میں ملتا رہتا ہے۔ تو سب سے بہترین طریقہ اور ذریعہ یہ ہے اپنے ایصال ثواب کا کہ آپ اپنے رہتے جیون میں اپنے بچوں کو اپنے سامنے عالم بنا دیں۔ اور اگر کوئی ایسا نہ کر سکے تو میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ آپ جائیے مدرسہ، اور مدرسہ جا کر کے مولانا سمیر صاحب سے کہیے حضور ایک بچہ، میں یہ چاہتا تھا کہ میرا بیٹا عالم بن جائے، حافظ بن جائے، لیکن اب وقت گزر گیا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایک بچہ چن لیجئے اور اس کے سال کا، اس کی کتابوں کا، اس کی فیس کا، اس کی ڈریس کا، اس کے کپڑے لتوں کا، اس کے کھانے پینے کا، ضروریات زندگی کا جتنا بھی خرچہ ہے میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ خدا کی قسم آپ یقین جان لو، اگر آپ نے اس طرح سے کر لیا اور وہ بچہ حافظ قرآن بن گیا، اے لوگو خدا کی قسم جب تک دنیا رہے گی آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا، اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ یہ ثواب کم نہ ہوگا۔ یہ بہترین صدقہ ہے۔ اور دوسری بات پیارے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا ہے کہ یہ دین کی راہوں کے مسافر یہ میرے مہمان ہیں، آپ میرے مہمان کی تعظیم کریں، مجھے اطلاع مل جائے، مجھے خبر ملے کہ آپ نے بڑی خاطر مدارت کی ہے، بڑی آہو بھگت کی ہے، بڑا اچھا اسٹینڈرڈ کا کھانا کھلایا ہے، میرے مہمان کو مجھے پتہ چلے گا، میرا دل بڑا خوش ہو جائے گا کہ آپ نے میری مہمان کی اتنی تعظیم کی ہے، میں آپ سے راضی ہو جاؤں گا۔ بلا تمثیل، بلا شک و شبہ پیارے بھائیو، ایک دنیاوی انسان کے مہمان کی عزت کی جائے وہ راضی ہو جائے گا، تو ذرا بتاؤ جو یہ رسول کے مہمان ہیں، مدرسوں میں پڑھنے والے، جو ان کی تعظیم کرے، ان کو اس طرح سے، جس طرح سے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، جس طرح سے اپنے بچوں کو پلاتا ہے، جس طرح سے اپنے بچوں کا خیال کرتا ہے، کوئی ان کا خیال کرے گا تو ذرا بتاؤ کیا مصطفیٰ راضی نہیں ہوں گے؟ بالکل راضی ہو جائیں گے۔ اور خدا کی قسم جس سے آقا راضی ہو جاتے ہیں اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے۔ یہی تو بریلی کے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اے لوگوں یہ مصطفیٰ کی شان ہے۔ دنیا کے دوسرے لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، پیغمبر چاہتے ہیں، رسول چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن میرا تمہارا رب چاہتا ہے کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ اے لوگوں جس سے مصطفیٰ راضی ہو جاتے ہیں اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سے مصطفیٰ راضی ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ ہم سے خوش ہو جائیں، تو آج دین کے انقلوں سے جڑ جائیے، اور جڑنے کے بعد کوشش کیجئے کہ تعاون کیجئے، اور اگر حالات نہیں ہیں تعاون نہیں کرنے کے تو آپ مالی مدد نہیں کر سکتے تو زبانی مدد کیجئے۔ زبانی مدد بھی ہو سکتی ہے۔ زبانی مدد یہ ہے کہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کو سراہیے، ان کی پیٹھ تھپ تھپائیے اور کہیے اس بار آپ نے 2 حافظ دیے ہیں،
آپ کوشش کیجئے انشاءاللہ اگلی بار کم سے کم 5 حافظ قرآن ہوں گے. الحمدللہ آپ ان کا حوصلہ بڑھاتے رہیں گے, آپ کے اس گاؤں میں مزید اجالا ہوتا رہے گا. آپ کہیں گے گاؤں میں اجالا, میں کہتا ہوں ہاں بھائی, صرف اجالا ہی نہیں, برکتیں ہی نازل ہوتی رہیں گی. آؤ میں آپ کو مصطفیٰ کی حدیث کے حوالے سے سناتا ہوں کہ دیکھو قرآن کی تلاوت سے برکتیں کیسے اترتی ہیں. ایک صحابی ہیں مصطفیٰ کے, نام ہے ان کا حضرت اسید بن حضیر. زور سے بولو کیا نام ہے. میں نے اندر بھائی ایک عادت ہے, آپ سن لیجئے, میں ادھر ادھر کی باتیں کم کرتا ہوں, کوشش یہ کرتا ہوں کہ ساری باتیں حدیث رسول کے حوالے سے ہو جائے. اس لیے اے لوگ جتنی بھی باتیں اب تک میں نے آپ سے کی ہیں وہ ساری قرآن یا حدیث کے حوالے سے ہی ہیں. موضوع اور من گھڑت واقعات اس سے گریز کرنا چاہیے, اجتناب کرنا چاہیے. اس لیے میں حدیث کے حوالے سے ہی آپ کو اب واقعہ سنا رہا ہوں. واقعہ بھی ہے لیکن حدیث کے حوالے سے ہے. ایک صحابی ہیں مصطفیٰ کے, نام ہے ان کا حضرت اسید بن حضیر. زور سے بولو کیا نام ہے. حضرت اسید. قرآن سے ان کو بڑی محبت ہے. اے لوگو اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے, قرآن کو رات کی تاریکی میں وہ کھول کر کے بیٹھ جاتے ہیں. سناٹا پسرا ہوا ہے. اے لوگو قرآن کھول کر کے بیٹھ گئے. قرآن میں 30 پارے ہیں, 114 سورتیں, اور ان 114 سورتوں میں ایک سورت سورہ کہف بھی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے غار. اسی سورت کے اندر اصحاب کہف کا بھی واقعہ ہے, وہ انشاءاللہ کبھی اور موقع سے بیان ہوگا. لیکن ابھی جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, حضرت اسید بن حضیر قرآن کریم کے 15ویں پارے میں جو سورہ کہف ہے, اسی سورہ کہف کی وہ تلاوت کر رہے تھے, تلاوت کر رہے تھے. رات کی تاریکی تھی. جب بات آئی ہے تو یہ بھی سماعت کر لیں, جو ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا, آقا ارشاد فرماتے ہیں رب تبارک و تعالی جس نے جمعہ یعنی آج جمعہ ہے سورہ کہف کی تلاوت کر لی, رب تبارک و تعالی اگلے جمعہ تک وہ اللہ کی امان میں آ گیا, یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرمائے گا. اور جس نے مواظبت کر لی, جس نے اس پر پابندی کی, یعنی جو ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرتا رہا, آقا ارشاد فرماتے ہیں جب دجال کا فتنہ عام ہوگا تو میرا مولا سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دے گا. دجال کے فتنے سے بچا لے گا کس کو؟ جو قرآن کریم کی سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے. یہی قرآن کی سورہ کہف ہے, اسی کی تلاوت کر رہے ہیں حضرت اسید. آیا ہے کتابوں میں, انہی کے پاس میں ان کا ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا, اور بالکل پاس میں ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا. یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, سورہ کہف پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر الی آخر الآیہ. اے لوگو قرآن پڑھنے کا انداز اتنا شاندار, اتنا شاندار. آج بھی اگر کوئی اچھا قاری قرآن نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو دل یہ چاہتا ہے کہ تلاوت کو لمبا کر دے, لمبا کر دے. یہ دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ اے لوگو یہ بھی قرآن کے حق ہونے کی دلیل ہے. آج بڑے اچھے اچھے نغمے آتے ہیں, ایک بار, 2 بار, 10, 20, 50 بار سننے کے بعد دل بھر جاتا ہے. دوبارہ سننے کا دل نہیں کرتا, دوبارہ سننے کا من نہیں کرتا. بڑے بڑے اچھے نغمے گانے ترانے آئے, 10-20 سال کے بعد ان کا نام ختم ہو گیا. لوگ ان کی بات نہیں کرتے, ان کو سننا پسند نہیں کرتے. لیکن اے لوگو یہی قرآن ہے. یہ قرآن فجر میں پڑھا جاتا ہے, یہ قرآن ظہر میں پڑھا جاتا ہے, یہ قرآن عصر میں پڑھا جاتا ہے, مغرب و عشاء میں پڑھا جاتا ہے, جمعہ میں پڑھا جاتا ہے, عید و بقرہ عید میں پڑھا جاتا ہے. نماز کوئی بھی ہو, کوئی بھی نماز ہو, بغیر قرآن کے مکمل نہیں ہوتی. ذرا بتا ہوتی ہے کہ نہیں؟ نہیں ہوتی ہے لوگو. ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے. ایک بھی انسان پوری دنیا میں سے لا کر کے دکھاؤ جو یہ کہتا ہوا نظر آئے یار صبح میں نے الحمد سنی تھی نماز میں, اب یہ مغرب کی نماز میں الحمد نہیں ہونا چاہیے. نہیں نہیں, پوری دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن جتنا سنا
سنا جاتا ہے اتنی ہی ایمان میں حلاوت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اتنی ہی ایمان میں تازگی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی کو تو قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومنوں کی شان یہی ہے، مومنوں کی پہچان یہی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، جب وہ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو ان کے قلوب، ان کے دل جلا پانے لگتے ہیں، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی اے لوگو قرآن ہے جو بار بار پڑھا جاتا ہے، جو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، یہی قرآن ہے حضرت اسید پڑھ رہے ہیں، وہ بڑا اچھا انداز ہے، بڑا پیارا انداز ہے۔ اے لوگو مصطفیٰ کی حدیث میں لکھا ہے کہ ان کے برابر میں جو گھوڑا تھا وہ قرآن کی تلاوت کی آواز سن کر کے شوخی کرنے لگا، یعنی کہ بدکنے لگا، کودنے لگا۔ برابر میں بچہ تھا، خیال کیا اگر میں قرآن کی تلاوت کو جاری رکھوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو تکلیف ہو جائے، تو انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کی تلاوت کو روک دیا۔ جب قرآن کی تلاوت کو روکا تو گھوڑا جو شوخی کر رہا تھا وہ بھی رک گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پڑا، اے لوگو جب تلاوت دوبارہ شروع کی تو گھوڑے نے پھر شوخی کرنا شروع کر دی۔ مختصر سن لو، 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا، اس خیال سے کہیں میرے بچے کو غضب نہ پہنچ جائے، کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے، قرآن کی تلاوت کو موقوف کر دیا، قرآن کی تلاوت کو روک دیا۔ لیکن جب قرآن کو جزدان میں بند کر کے رکھا، جیسی نظر آسمان کی جانب اٹھی تو عجیب منظر، عجیب نظارہ دیکھا۔ وہ نظارہ یہ ایک روشنی کا سلسلہ ہے جو آسمان سے ان کے گھر میں جاری ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آئی بات، یہ روشنی کیسی، یہ روشنی کا سلسلہ کیسا ہے؟ لوگوں جب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ مصطفیٰ کے دربار میں جاتے تھے، اپنا مدعا رکھتے تھے، اپنی باتیں رکھتے تھے، ان کے سوالوں کا جواب مل جاتا تھا۔ یہ صبح کا انتظار کرنے لگے کب مصطفیٰ کا دربار سجے گا، کب میں اپنا سوال پوچھوں گا اور کب میرے سوال کا تسلی اور تشفی بخش جواب ملے گا۔ مختصر یہ صبح ہو گئی، آقا کا دربار سج گیا، مصطفیٰ کے دربار میں یہ پہنچ گئے، اور آقا کے جب یہ دربار میں پہنچے تو مصطفیٰ کے دربار کی شان یہ تھی کہ آقا اس دربار میں ایسے نظر آتے تھے جیسے آسمان کے ستاروں کے بیچ میں چاند نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ یہی تو فرماتے ہیں ما رأیت احسن من وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ۔ اے لوگوں مصطفیٰ سے زیادہ حسین تو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ جب ہم مصطفیٰ کو دیکھتے تھے، جب ہماری نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑتی تھی تو ایسا لگتا تھا کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا آسمان کا سورج ہے جو مصطفیٰ کے چہرے میں تیر رہا ہے۔ اے لوگوں یہ مصطفیٰ کے دربار میں گئے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زبان میں سن لو، اے لوگوں مصطفیٰ کے چہرے کی شان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق و حسن و ادا کی قسم۔ یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے لوگوں مختصر مصطفیٰ کے دربار میں یہ پہنچے اور رات کی ساری بات عرض کر دی۔ اے لوگوں جب یہ مصطفیٰ کو یہ تمام باتیں بتا رہے تھے، میرے آقا تو عالم الغیب ہیں، یعنی اللہ پاک نے مصطفیٰ کو غیب کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں، عالم ما کانا و ما یکون ہیں، یعنی جو ہو چکا اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اللہ پاک نے مصطفیٰ کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ مصطفیٰ کو معلوم تو سب کچھ ہے، یہ بتاتے چلے جا رہے ہیں حضرت حسین یا رسول اللہ میں تلاوت کر رہا تھا، تلاوت کو روکا، بعد میں نے آسمان سے ایک روشنی
روشنی کا سلسلہ اپنے گھر میں دیکھا. مصطفیٰ سنتے چلے جا رہے ہیں اور میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں اور اپنی زبان حق ترجمان سے یہ بھی کہہ رہے ہیں, اے اسید قرآن پڑھا کرو, قرآن پڑھا کرو, قرآن پڑھا کرو. کہا یا رسول اللہ وہ روشنی کیسی تھی ذرا یہ تو بتا دیں, یہ اجالا کیسا تھا ذرا یہ تو ارشاد فرما دیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, الگ الگ حدیثیں ان کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں. مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ سکینہ تھا جو قرآن کی تلاوت کی برکت سے نازل ہو رہا تھا. اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں وہ فرشتے تھے جو تمہارے گھر میں تمہاری قرآن کی تلاوت سننے کے لیے اتر رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے بھائیو آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں آپ سے یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ کی حدیث سے آسمان کے سورج کی طرح ظاہر و باہر ہو گیا, وہاں رب کی رحمتیں اترتی ہیں, وہاں سکینہ نازل ہوتا ہے, وہاں برکتیں اترتی ہیں. تو میں اب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, ان مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کی طرف سے ملنا چاہیے, آپ کہیں گے مدرسوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے, صبح کو دیکھو قرآن پڑھا جا رہا ہے, دوپہر میں دیکھیں قرآن پڑھا جا رہا ہے, مغرب میں دیکھیں قرآن پڑھا جا رہا ہے. اور اے لوگوں یہ حافظ قرآن ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ آپ قرآن کو کس کس وقت پڑھتے ہیں. میں نے تو بعض مدرسے ایسے بھی دیکھے, اور غالباً حضرت کا مدرسہ بھی اس خصوصیت کا حامل ہوگا کہ بچے سخت سخت سردیوں میں بھی فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر کے وضو بنا کر کے قرآن کھول کر کے بیٹھ جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مدرسوں کی شان ہے. فجر سے پہلے قرآن, فجر کے بعد قرآن, مغرب کے بعد قرآن, عشاء کے بعد قرآن. جب دنیا کے لوگ سو جاتے ہیں یہ حافظ قرآن قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. اور آپ نے مصطفیٰ کی حدیث کے حوالے سے سن لیا کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رب کی رحمتیں اترتی ہیں. تو اب آپ بتاؤ, آپ کے گاؤں میں قرآن پڑھا جائے گا تو رحمتیں اتریں گی کہ نہیں اتریں گی؟ آپ کی دکان میں قرآن پڑھا جائے گا تو برکتیں اتریں گی کہ نہیں اتریں گی؟ ارے اے لوگو میرا تو ایمان یہ کہتا ہے, اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ اور تجربہ بھی کیا ہے کہ جہاں جہاں مصطفیٰ کے دین کے یہ قلعے کھل جاتے ہیں وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے, رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہونے لگتی ہیں. اور اس کا ثبوت دیکھنا ہے تو ویسے ثبوت بہت سارے ہیں, لیکن آپ کبھی تجربہ کریں تو میں کیونکہ وہاں خود بھی پڑھا ہوں. مولانا سمیر صاحب میں آپ کو بتاؤں 2009 کی بات ہے, جب ہم اس جگہ پہنچے نیا ادارہ کھلا جسے آپ نے بالکل بستی سے الگ. ابھی ہم یہی خیال کر رہے تھے کہ یار بڑی دور ہے بستی سے, کھانا کیسے بنتا ہوگا, بچے کیسے کھانا کھاتے ہوں گے. لیکن آپ نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے کہ ہمیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ہمارے گاؤں کے الحمدللہ اتنے دل والے ہیں, جب ہم ہیں تو آپ کیوں بنائیں گے؟ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, آپ کو خوشیاں عطا فرمائے. اے لوگوں خدا کی قسم یہ دین سے محبت کا واضح ثبوت ہے. اے لوگ اب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, یہ سچی بات بتا رہا ہوں, میں نام لے رہا ہوں. کاشی پور روڈ پہ آپ جائیں گے, باسپور دوراہا ہے, اس کے آگے 2 کلومیٹر آپ آگے نکل جائیے سیدھے, ایک گاؤں پڑے گا کنورا. کیا پڑے گا؟ کنورا. اور آپ کو اگر یقین نہ ہو تو کبھی گزرنا ہو تو پوچھ لیجیے گا وہاں روک کے کہ جب یہ ادارہ جیسے آپ نے بستی سے دور کھولا, ایسی ہی مولانا شاکر صاحب نے وہاں پہ ایک ادارہ کھول لیا. اب وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ یار دین کا کام ہو رہا ہے, بچے قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہر وقت قرآن کی تلاوت کی آواز آتی رہتی ہے. آئے قرآن سے محبت کرنے والے کہا علامہ صاحب یہ کام آپ کا تھا, آپ نے کیا, جو کام ہمارا ہے ہم کریں گے, یعنی یہ بچوں کو کھانا ہم کھلائیں گے. اے لوگوں آپ یقین جاننا الحمدللہ کہنے کو تو وہ گاؤں ہے, لیکن گاؤں میں جب آپ داخل ہو گئے تو شہر بھی اس کو دیکھ کر کے شرما جائے. آپ کہیں گے ہاں اتنی خوبصورتی. میں کہتا ہوں اللہ پاک نے ان مدرسے کے طلباء سے محبت کرنے کا صلہ, ان کو کھانا کھلانے کا صلہ یہ عطا فرمایا ہے. شاید باید ہی کوئی اس گاؤں میں آپ کو ایک مکان بھی کچا نظر آئے. میں نے تو وہاں حضرت بھیڑ دیکھی, کہتے نہیں ہمارے گھر پہ لگاؤ حضرت, پہلے ہمارے گھر پہ بچے کو لگا دو. اے لوگوں 150 بچوں کو کھانا کھلانا,
بہت بڑی بات ہے. اور آ کر کے کہنا نہیں پہلے ہمارے یہاں لگائیے, پہلے ہمارے یہاں لگائیے. کیوں؟ اے لوگوں جنہوں نے پہلے لگا لیا تھا انہوں نے دیکھا کہ مولا تو ان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما رہا ہے. کہا یار یہ ترقی کا راز کیا ہے؟ کہا یہ ڈیولپمنٹ کا راز کیا ہے؟ کام تو ہم بھی یہی کرتے ہیں جو یہ کرتا ہے. کسی نے کہا تم سمجھ نہیں پا رہے ہو, یہ ترقی اس کام سے نہیں مل رہی ہے جو تم کرتے ہو, بلکہ ترقی تو مصطفیٰ کے مہمانوں کو عزت کرنے کی وجہ سے مل رہی ہے. اگر تم بھی چاہتے ہو دنیا تمہارے قدموں میں آ جاؤ, مصطفیٰ کے مہمانوں کو اپنا مہمان بنا لو. خدا کی قسم جس نے مصطفیٰ کے مہمانوں کو اپنا مہمان بنایا اللہ نے اس کو دنیا میں عزتیں عطا فرما دی. اور یہ دنیا کی عزت ہے, میرا دل کہتا ہے مرنے کے بعد مولا ان کو جنت بھی ضرور عطا فرمائے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں بھائیو؟ اب آخر میں بات میں وہی کہہ کر کے ختم کرتا ہوں. تو کیا کہا؟ قرآن پڑھا کرو قرآن. اے لوگوں سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اگر بیماری ہو تو قرآن پڑھیے, پریشانی ہو تو قرآن پڑھیے, اگر مصیبتیں آ گئی ہوں تو قرآن پڑھیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی عزتیں عطا فرمائے تو قرآن پڑھیے. اللہ پاک کیسے عزت عطا فرمائے گا؟ فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ, اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا. اب آپ کہیں گے جنت تو ان کو مل گئی, ہم کو کیا ملا؟ عزتیں تو ان کو مل گئیں, ہم کو کیا ملا؟ وہیں آ رہا ہوں جہاں میں نے چھوڑا تھا. ایک انسان جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے, آقا فرماتے ہیں 10 ایسے لوگ ان کے خاندان کے 10, یہ کسی دنیا دار کی بات نہیں ہے, یہ کسی چودھری, کسی پردھان, کسی دنیاوی کوئی حکمراں کی بات نہیں ہے کہ اس کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے. کیونکہ دنیا کے لوگ ہیں, دنیا کے یہ حکمراں ہیں, چناؤ سے پہلے بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن چناؤوں کے بعد مکر جاتے ہیں. ان کی بات کی کوئی حیثیت کوئی اہمیت نہیں رہتی. اے لوگوں یہ کسی دنیا دار کا کلام نہیں, یہ کسی دنیا دار کی بات نہیں ہے, مدینے کے مختار کی بات ہے. وہ مصطفیٰ جن کے بارے میں خدا کا قرآن اعلان کرتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. خدا کی قسم مصطفیٰ جو بولا کرتے ہیں وہ اپنے پاس سے نہیں بولا کرتے. حقیقت یہ ہے کلام خدا کا ہوتا ہے, زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اے لوگوں وہی مصطفیٰ فرماتے ہیں جن کی زبان پر خدا کا کلام جاری ہوتا ہے. ایسے 10 افراد ان کے گھر کے جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوگا, جہنم میں قریب جانے والے ہیں, جہنم کے شعلے انتظار کر رہے ہیں. لیکن جب دیکھیں گے یہ حافظ قرآن کہ میرے گھر والے کو جہنم میں لے کر کے جایا جا رہا ہے, چند ہی لمحوں کے بعد یہ جہنم کا ایندھن, جہنم کا لقمہ بن جائیں گے. آقا فرماتے ہیں وَشَفَّعَهُ, تو یہ شفاعت کے لیے اپنا چہرہ زمین پہ رکھ دیں گے اور عرض کریں گے مولا میرے سینے میں تیرے پاکیزہ قرآن کی آیتیں محفوظ ہیں, پروردگار انہی آیتوں کا توسل, پروردگار انہی آیتوں کا واسطہ ہے, میرے ان گناہگار عزیزوں کو, میرے ان گناہگار گھر والوں کو مولا اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے جہنم سے نجات دلا کر کے جنت کا پروانہ عطا کر دے. شفاعت کا چہرہ زمین پہ رکھا ہے, رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایک حافظ قرآن گڑ گڑا رہا ہے, عرض کر رہا ہے مولا اس قرآن کے توسل سے اس کی بخشش کر دے, اس قرآن کے وسیلے سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے. یہ رو رو کر کے عرض کر رہا ہے. لیکن دیکھو مولا تبارک و تعالی دنیا میں تو بلند مقام عطا کر ہی دیا ہے, مرنے کے بعد بھی ان کی بات کی کیسی لاج رکھی جائے گی. مصطفیٰ فرماتے ہیں وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ آلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ. جب یہ شفاعت کریں گے, جب یہ سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں, مولا تبارک و تعالی فرمائے گا اے میرے قرآن کے حافظ, میں نے تیری شفاعت کو ان کے حق میں قبول کر لیا ہے, جا تیری شفاعت کی وجہ سے جہنم سے چھٹکارا دلا کر کے ان کو جنت کا پروانہ عطا کر دیا ہے. ایک حافظ قرآن سے چلنے والے, اے حافظ قرآن سے نفرت رکھنے والے جو دنیا میں ان سے دور ہوتے ہیں, دور رہنے کی بات کرتے ہیں, قیامت کے دن ان کا مقام سمجھ میں آ جائے گا, قیامت کے دن ان کی عزتیں سمجھ میں آ جائیں گی. اس لیے میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں,
جب دنیا کے لوگ کہتے ہیں ہمارا بیٹا ہماری دنیا سنبھالنے کے لیے تیار ہو گیا، ہمارا بیٹا ہماری دکان سنبھالنے کے لیے تیار ہو گیا، ہمارا بیٹا ہماری زمین سنبھالنے کے لیے تیار ہو گیا، ہمارا بیٹا ہمارا کاروبار سنبھالنے کے لیے تیار ہو گیا، جب دنیا کے لوگ یہ بات کرتے ہیں ہمارا بیٹا تیار ہو گیا ہمارے سامنے، کائے کے لیے؟ زمین سنبھالنے کے لیے، دکان سنبھالنے کے لیے، مکان سنبھالنے کے لیے، کاروبار سنبھالنے کے لیے، ہم کہتے ہیں اس سے بڑی خوشی کی کوئی بات نہیں ہے کہ ایک باپ کے سامنے، ایک ماں کے سامنے اس کا بیٹا ان تمام چیزوں کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد ایک بات میں اور کہتا ہوں، اے لوگوں، خوشی کی بات ہے کہ آپ کا بیٹا تیار ہو گیا دکان سنبھالنے کے لیے، مکان سنبھالنے کے لیے، لیکن کیا آپ کا بیٹا آپ کے انتقال کے بعد آپ کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے بھی تیار ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ یعنی یہ سوال آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے بیٹے کو دنیا کے لیے تو تیار کر دیا ہے، کیا ہم نے اپنے بیٹے کو اپنے مرنے کے بعد اپنے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ وہ دنیا کے دوسرے لوگ، میں ان کو بد نصیب تو نہیں کہوں گا کہ جو اپنے بیٹوں کو عالم ربانی نہیں بناتے، قاری قرآن، حافظ قرآن نہیں بناتے، بد نصیب نہیں لیکن کم نصیب ضرور کہوں گا کہ ان کا جنازہ پڑا ہے لیکن ان کا بیٹا ان کے جنازے کی نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے، جس کے لیے دن کو دن نہیں سمجھا، جس کے لیے رات کو رات نہیں سمجھا، جس کے لیے 8 گھنٹے کی جگہ 12 گھنٹہ محنت کی ہے، جس کے لیے 12 گھنٹے کی جگہ 16 گھنٹے پسینہ بہایا ہے، جس کے لیے رات کی سردیوں کی پرواہ نہیں کی ہے، جس کے لیے مئی اور جون کی گرمیوں کو نہیں دیکھا ہے، یعنی قربان کر دیا اپنے آپ کو، اپنے ارمانوں کا خون کر دیا، اپنے سارے شوق اپنے پیروں تلے رونک دیے، کس کے لیے؟ اپنے بچے کا فیوچر تابناک کرنے کے لیے، اپنے بچے کا بھوشیہ بنانے کے لیے۔ لیکن آج جب اسی بچے کا باپ جنازے پہ پڑا ہے تو چاہیے تو یہ تھا وہ بچہ آگے بڑھ کر کے جنازے کی نماز پڑھا تھا اور عرض کرتا، مولا یہ وہی باپ ہے کہ جس نے اپنے ارمانوں کا خون کر دیا مجھ کو سینچنے کے لیے، جس نے اپنی ساری خواہشوں کو زمین کے نیچے دفن کر دیا میری خوشیوں کو باقی رکھنے کے لیے، جس نے اپنی جوانی کو قربان کر دیا مجھے جوان بنائے رکھنے کے لیے۔ مولا تو میرے اس باپ کی مغفرت کر دے۔ چاہیے تو یہ تھا ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے اس لیے دعائے مغفرت کی دعا کرتا، لیکن آج ہوتا کیا ہے؟ آگے بڑھنا تو چھوڑیے، دور کھڑے ہو کر کے وہ تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیو آج سانسیں باقی ہے، اس لیے بھائیو آج ہمارا جیون ہے، آج رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فیصلہ کرنے کی طاقت دی ہے۔ آج ہی ہم فیصلہ کر لے کہ مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو اپنے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار کر دے۔ آپ ڈی ایم بنائیے، سی ایم بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، ماسٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، کچھ بھی بنائیے، لیکن سب سے پہلے آپ دین کا سپاہی بنائیے تاکہ مرنے کے بعد یہ آپ کے کام آ سکے۔ اے لوگو، اے سبا، طوفان نو لانے سے فائدہ کیا؟ چند اشک ہی کافی ہیں اگر کچھ اثر کرے۔ مولا مجھے بھی آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں لفظاً سے ونمانن جو غلطیاں ہوئی ہوں مولا معاف فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔